بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے فرمایا کہ دنیا کا نظام خوف پر قائم ہے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوف خدا کوئی حاصل کرنے کی چیز نہیں۔ چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میاں تو ہمارے ہیں، ان سے کیسا خوف اور کیسا ڈر، وہ تو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، اور قرآن کریم میں بار بار فرما رہے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، تو پھر ان سے ڈر اور خوف کیسا؟ ظاہر ہے کہ جب یہ سوچ ہوگی تو پھر خوف خدا کو حاصل کرنے کی ضرورت کا احساس کیسے ہوگا؟ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ غفلت میں گناہوں کے اندر منہمک ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ خوف ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو دنیا کا کوئی کام، کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ اگر طالب علم کو امتحان میں فیل ہونے کا اندیشہ اور خوف نہ ہو تو وہ کبھی محنت نہیں کرے گا۔ یہ خوف ہی اس سے محنت کروا رہا ہے اور اس کو پڑھوا رہا ہے۔ اگر کسی شخص کو ملازمت سے برخاست کیے جانے کا خوف نہ ہو تو وہ شخص اپنے فرائض انجام نہیں دے گا، بلکہ خالی بیٹھ کر وقت ضائع کرے گا اور کام کرنے کی مصیبت اور تکلیف نہیں اٹھائے گا۔ اگر بیٹے کو باپ کا خوف نہ ہو، ماتحت کو افسر کا خوف نہ ہو، عام آدمی کو قانون کا خوف نہ ہو تو اس کا نتیجہ لا قانونیت، انارکی ہوگا، جس میں کسی بھی انسان کا حق محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ آج آپ یہ جو بدامنی اور بے چینی کا طوفان دیکھ رہے ہیں کہ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اور آج انسان مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو گیا ہے۔ اسی کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو خوف خدا دلوں سے نکل گیا اور قانون کا خوف بھی اٹھ گیا۔ آج قانون دو پیسے میں فروخت ہو رہا ہے، بس پیسے خرچ کرو اور قانون سے بچ جاؤ۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ پورے معاشرے میں فساد برپا ہے۔ آگے تحریک آزادی کی بات کی ہے۔ فرمایا کہ جب بر صغیر میں پاکستان، جب بر صغیر میں انگریز کی حکومت تھی، اس وقت مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی ہوئی تھی۔ انگریزوں کے خلاف مظاہرے اور ہڑتالیں ہو رہی تھی۔ چونکہ مسلمان اور ہندو دونوں اس تحریک میں شامل تھے، اس لیے بعض اوقات مسلمانوں سے ہندوؤں کے کام کرا لیے جاتے تھے، اور بعض معاملات میں اسلام اور ہندو مت کا امتیاز ختم ہوتا جا رہا تھا۔ مثلا جب جلوس نکالتے تو مسلمان بھی اپنے ماتھے پر کشکا لگا لیتے اور ان کے مندروں میں جا کر ان کی رسموں میں شریک ہو جاتے۔ اس قسم کے منکرات اس تحریک میں ہو رہے تھے، اور تحریک چلانے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہیں تھا۔ اس لیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک سے الگ تلگ رہے اور اپنے ملنے والوں اور اپنے مریدوں کو بتاتے رہے کہ میرے نزدیک اس تحریک میں شامل ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہ لال ٹوپی کا خوف۔ ایک مرتبہ اس تحریک کے قائدین وفد بنا کر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت، اگر آپ اس تحریک میں شامل ہو جائیں تو انگریز کو بہت جلد یہاں سے بھگایا جا سکتا ہے۔ آپ چونکہ اس تحریک سے الگ ہیں، اس لیے انگریزوں کی حکومت باقی ہے، لہذا آپ ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو جائیں۔ جواب میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے مجھے تو اس طریقے سے اتفاق نہیں، اس لیے میں اس میں کیسے شامل ہوں؟ اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کئی سالوں سے یہ تحریک چلا رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، ہڑتالیں کر رہے ہیں، جلسے جلوس نکال رہے ہیں، اس سے اب تک آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس وفد میں سے ایک آدمی نے، ایک صاحب نے کہا کہ حضرت، اب تک آزادی تو حاصل نہیں ہوئی، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہو گیا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے دلوں سے لال ٹوپی کا خوف نکال دیا ہے۔ اس زمانے میں پولیس کی لال ٹوپی ہوا کرتی تھی، اس لیے لال ٹوپی بول کر پولیس مراد ہوتی تھی۔ اب کسی آدمی کے دل میں پولیس کا خوف نہیں رہا۔
ورنہ پہلے یہ حال تھا کہ اگر پولیس آ جاتی تھی تو سارا محلہ گھبرا جاتا تھا۔ اب ہم نے مظاہرے کر کے اور ہڑتالیں کر کے اس لال ٹوپی کا خوف دلوں سے نکال دیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہو گئی ہے، اور آہستہ آہستہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو انگریز سے بھی نجات مل جائے گی۔ اس وقت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمایا کہ آپ نے لوگوں کے دلوں سے لال ٹوپی کا خوف نکال دیا ہے، آپ نے بڑا خراب کام کیا ہے، اس لیے کہ لال ٹوپی کا خوف دلوں سے نکال دینے کے معنی یہ ہے کہ اب چوروں اور ڈاکوؤں کے مزے آ گئے۔ اب چور چوری کرے گا اور اس کو لال ٹوپی کا خوف نہیں ہوگا، ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا اور اس کو لال ٹوپی کا خوف نہیں ہوگا۔ کم از کم آپ لال ٹوپی کا خوف دلوں سے نکال کر اپنی سبز ٹوپی کا خوف ان کے دلوں میں داخل کر دیتے تو بے شک بڑی کامیابی کی بات تھی، لیکن آپ نے لال ٹوپی کا خوف تو دلوں سے نکال دیا اور دوسرا خوف داخل نہیں کیا، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں بدامنی اور بے چینی پیدا ہوگی اور لوگوں کے جان و مال، عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائیں گے۔ لہذا آپ نے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس کام پر میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا کہ خوف خدا پیدا کرو۔ فرمایا کہ یہ وہ بات ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال پہلے فرمائی تھی، لیکن آج اس بات کا کلی آنکھوں مشاہدہ کر لیجئے کہ آج وہ خوف جب دل سے نکل گیا تو اب بدامنی اور بے چینی کا ایک طوفان معاشرے پر مسلط ہے، ورنہ اس زمانے کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی کسی بستی میں کسی ایک آدمی کو بھی قتل ہو جاتا تو پورا ملک ہل جاتا تھا کہ یہ قتل کیسے ہوا اور کس نے کیا، اور اس کی تحقیق و تفتیش شروع ہو جاتی تھی۔ آج انسان کی جان مکھی اور مچھر سے زیادہ بے حقیقت ہو گئی ہے، اس لیے کہ خوف دل سے نکل گیا ہے۔ بہرحال یہ خوف ایسی چیز ہے کہ اس پر سارے عالم کا نظام قائم ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو بدامنی، بے چینی اور لاقانونیت کا دورہ ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں بار بار فرمایا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے اس کی گناہوں سے بچنا۔ جس طرح دنیا کا نظام خوف کے بغیر نہیں چل سکتا، اسی طرح دین کا مدار بھی اللہ کے خوف پر ہے۔ خدا نہ کرے اگر یہ خوف دل سے مٹ جائے یا اس میں کمی آ جائے تو پھر گناہوں کا دورہ ہو جائے، جیسا کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں جنت کا ذکر ہے، کہیں جہنم کا اور اس کے عذاب کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا ذکر ہے، تاکہ ہر مسلمان ان باتوں کو بار بار سوچے اور ان کا دھیان کرے اور ان کے ذریعے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرے۔ فرمایا کہ تنہائی میں اللہ کا خوف، پولیس کا خوف، قانون کا خوف یا سزا کا خوف یا جیل کا خوف ایسی چیز ہے جو صرف دوسروں کے سامنے جرائم کرنے سے باز رکھ سکتی ہے، لیکن جب خدا کا خوف دل میں اتر جاتا ہے تو پھر جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی وہ خوف انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے، جبکہ کوئی اور دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ رات کی اندھیری ہے اور جنگل کی تنہائی ہے اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی مومن گناہ سے بچ رہا ہے تو اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو گناہ سے روک رہی ہے۔ اللہ کا خوف اس کو گناہ سے باز رکھی ہوئی ہے۔ آگے تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔